لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء۔ رسول مکرم کی مشہور اور معروف حدیث مبارکہ کہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ العلم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک نور ہے، اور ایسا نور ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو علم عطا نہیں کرتا۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، اللہ ایسے بندوں کو علم عطا کرتا ہے۔ علم عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ ایسا کچھ بندوبست ہو جاتا ہے کہ وہ علم کی طرف اس کی رجحان ہوتی ہے اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ایک نور کا نام ہے۔ آپ تھوڑا دیکھیے کہ علم کسے کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس علم آ جاتا ہے وہ کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے جہل۔ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور کبھی بھی وہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا یہ جو موقع ملا بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے، یہ سب سے بہترین موقع ہے علم دین حاصل کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ایام ہے کہ جہاں بچوں کو نہ اسکول جانے کا ٹینشن ہے، نہ ٹیوشن میں جانے کا ٹینشن ہے، بچے گھر میں ایک دم فری رہتے ہیں، موقع ملتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، باقر العلوم کمیٹی والوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بچے کو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ تو لہٰذا جس کے پاس علم آتا ہے وہاں سے جہالت دور ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مولائے کائنات، دیکھا ایک چیز ہے یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم عام طور پر یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے سر سے والد کا سایہ اڑ جاتا ہے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ یتیم کے معنی کیا ہے؟ باپ مر گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور یتیم کے لیے حدیثوں میں، روایتوں میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ روایت یہ بھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر بچہ یتیم ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، رسول فرماتے ہیں کہ یتیم بچوں کو قریب بلاؤ اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ رسول فرماتے ہیں کہ جتنے حتیلے میں تمہارے یتیم کے بال آئیں گے، اللہ اتنے ہی گھر اللہ جنت میں عطا کرے گا۔ یتیم کے لیے ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے، معاشرے کا تصور ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے، جس کی ماں مر جائے، یہ یتیم کا تصور ہے۔ لیکن مولا کائنات نے اس تصور کو الگ کر دیا۔ تصور کیا ہے؟ باپ مر جائے یتیم ہے، ماں مر جائے یتیم ہے۔ لیکن مولا کائنات نے اس تصور سے ہٹ کے گفتگو کی ہے اور معاشرے کو بتایا کہ حقیقی یتیم کون ہوتا ہے۔ ایک یتیم وہ ہے جو مجازی یتیم ہے، ایک یتیم وہ ہے جو حقیقی یتیم ہے۔ مجازی یتیم بچہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، تو وہ یتیم ہو گیا۔ لیکن یہ جو بچہ حدود بلوغ پہ آ جاتا ہے، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، پھر اس بچے کو یتیم نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر چھوٹا سا تھا، یتیم ہو گیا۔ 15-16 سال کا بچہ ہو گیا تو اسے یتیم نہیں کہتے۔ تو لہٰذا ایک ہو گیا مجازی یتیم، ایک ہو گیا حقیقی یتیم۔ مجازی یتیم کچھ سالوں کے لیے ہے، یتیمی اس کی دور ہو جائے گی، یہ مجازی یتیمی ہے۔ باپ کا سایہ چلا گیا، باپ مر گیا، سایہ ختم ہو گیا، مجازی یتیم تو ہے لیکن مجازی یتیم ہے، حقیقی یتیم نہیں ہے۔ مولا کائنات مجازی یتیم کی بات نہیں کر رہے ہیں، مولا کائنات حقیقی یتیم کی بات کر رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم، اس بات پہ توجہ کریں، فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والحسب۔ مولا فرماتے ہیں کہ یتیم کی دو قسمیں ہیں، ایک یتیم مجازی ہے، ایک یتیم حقیقی ہے۔
یعنی یتیم مجازی وہ یتیم ہے کہ جو کچھ سالوں کے بعد ختم ہو جائے گا، اس کی یتیمی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ یتیم جو حقیقی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اگر اس کے پاس یتیمی آ جائے۔ فرمایا لیس الیتیم قد مات والدہ، فرمایا کہ یتیم وہ نہیں کہ جس کا باپ مر جائے، یہ حقیقی یتیم کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والحسب، فرمایا یتیم وہ نہیں کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو اور جس کے پاس لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ نہ ہو، وہ حقیقی یتیم ہے۔ اگر علم آ جائے تو پھر یتیم نہیں ہوتا، لوگوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ آ جائے تو پھر وہ یتیم نہیں ہوتا۔ یتیم ہے مگر مجازی یتیم ہے، حقیقی یتیم نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک مولائے کائنات نے ایک معاشرے کو تصور دیا ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ علم ہے تو وہ مجازی یتیم ہوگا مگر حقیقی یتیم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا انسان مجازی یتیم تو بن سکتا ہے، لیکن حقیقی یتیم بن جائے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں تک کہ مولائے کائنات علم کی تاریخ، کبھی آپ کو موقع مل جائے، سب کے گھروں میں نیٹ ہے اور موبائل بھی ہے، موبائل کا زمانہ بھی ہے، آپ موبائل کا اچھا استعمال کریں، موبائل اٹھا کے آپ علم کی لکھیے، علم لکھیے، موبائل میں گوگل میں آپ علم سرچ کریے تو آپ کو بے شمار حدیثیں آپ کو علم کے تعلق سے مل جائیں گی، حدیثیں آپ کو ملے گی، قرآن کی آیتیں آپ کو ملے گی، واقعات آپ کو بے شمار واقعات آپ کو علم کے تعلق سے، علم کے فضیلت سے ملیں گے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ جو بچہ علم حاصل کرنے کے لیے، آپ ان روایتوں پہ آپ توجہ کریں، فرماتے ہیں کہ جو بچہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، کتنی بہترین حدیث ہے معصوم کی، معصوم فرماتے کہ جو بچہ، جو طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ رسول کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، جیسی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں کہ علم کی تعلق سے فرمایا کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ علم کی فضیلت ہے۔ اور یہاں تک کہ مولائے کائنات سے بس آخری کلام، اس کے بعد میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، وقت شاید مجھے زیادہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ مولائے کائنات، کسی نے مولائے کائنات سے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے علم بہتر ہے مال بہتر ہے؟ دیکھیے علم حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، مرد ہے ضروری ہے، عورت ہے تو ضروری ہے، بچہ ہے تب بھی ضروری ہے، جوان ہے بوڑھا ہے، سب کے لیے علم ضروری ہے، امیر ہے علم ضروری ہے، غریب ہے علم حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اب کسی نے مولائے کائنات سے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ عجیب جواب دیا، اور کائنات میں امیر کائنات کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا۔ امیر کائنات نے فرمایا کہ علم بہتر ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا علی علم بہتر کیوں ہے، مال بہتر کیوں نہیں ہے؟ فرمایا جس کے پاس مال ہوتا ہے، مال صاحب مال مال کی حفاظت کرتا ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ مال ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ انسان کو مال کی حفاظت کرنا پڑے گا، کہیں چوری نہ ہو جائے، مگر جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے چوری ہونے کا ڈر نہیں رہتا، علم اس کی حفاظت کرتا ہے، علم اس حفاظت کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں ختم کر رہا ہوں، مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے، مال چوری ہو سکتا ہے، مال چوری ہو سکتا ہے لیکن علم کبھی چوری نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ مجھے مولانا شاہ عباس صاحب جب تقریر کر رہے تھے، ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اور یہ واقعہ میں حیدرآباد میں جب طالب علم تھا وہاں پہ ہم لوگوں کو پڑھایا گیا تھا، اور بہترین واقعہ ہے، اس سے سبق لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کلاسوں میں استاد، ٹیچر، معلمہ جب بیان کرتی ہے، درس دیتی ہے، تو بچے اس کو لکھتے ہیں نا، نوٹ کرتے ہیں نا۔ تو مولائے کائنات نے کیا فرمایا، علم چوری نہیں ہوتا، مگر وہ علم چوری ہو جاتا ہے جو اپنے اندر، جو اپنے سینے کے اندر انسان اس کو نہیں سموتا یا دل و دماغ میں اس کو شامل نہیں کرتا، وہ علم چوری ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی وہ علم چوری ہوتا ہے جو صرف کاغذ کی حد تک رہے، نہ دل میں بٹھائے، نہ ذہن میں علم رہے۔ ذہن میں علم ہے تو کبھی چوری نہیں ہوگا،
دل میں علم ہے تو کبھی چوری نہیں ہوگا، مگر وہ علم چوری ہو جاتا ہے جو جس کو ہم نے کاغذ کی حد تک رکھ لیا اور امتحان کے زمان میں رٹ لیا، حفظ کر لیا اور امتحان دے دیا، وہ علم ہمیشہ چوری ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ علم کبھی چوری نہیں ہوگا جس علم کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اپنے دل میں بٹھا لیا، وہ کبھی علم چوری نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ، اس کے بعد آپ کی میں زحمت تمام کر دوں گا۔ ایک زمانے میں ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا، کئی سالوں کے بعد، 1 سال یا 2 سالوں کے بعد نہیں، کئی سالوں کے بعد جب علم حاصل کر کے جب واپس آ رہا تھا، ڈاکوؤں نے راستے میں اسے راستہ روک لیا۔ اب طالب علم تھا، علم حاصل کر کے آ رہا تھا، اس نے کہا کہ فلاں صندوق میں مال ہے، تم لے لو، فلاں جگہ پہ اتنا پیسہ ہے تو تم لے لو، فلاں جگہ پہ اتنے سونے کے چاندی کے سکے تم لے لو، فلاں سب لے لو۔ لیکن ایک جو صندوق تھا بڑی حفاظت سے اس کو پکڑے ہوا تھا، تھامے ہوا تھا۔ ڈاکو نے سمجھا کہ وہ جو نشاندہی کر رہا ہے کہ اس میں سونا ہے، اس میں پیسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں، کہا کہ وہ جو ہے اس سے بڑھ کر وہ جس کی حفاظت کر رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ہے۔ میں نے مثال دی سونا چاندی کی، مگر طالب علم کے پاس ایسا سونا چاندی تو ہوتا ہی نہیں، میں نے مثال دی ہے۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ آپ یہ لے لیں، آپ یہ لے لیں، وہ لے لیں، مگر یہ نہ لے۔ ڈاکو نے سوچا کہ وہ جو جس کی حفاظت کر رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ہوگی، کوئی نہ کوئی بہترین چیز ہوگی جس لیے چھپا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لے یہ نہ لے۔ ڈاکو نے اسے مارا، پیٹا، اس کے بعد جس کی حفاظت کر رہا تھا وہ لے کے چوری کر کے لے کے چلے گئے۔ اب یہ رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ گاؤں والے اطراف والے آ گئے، اور آنے کے بعد کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میری قیمتی چیز چوری ہو گئی۔ کہا کیا قیمتی چیز؟ کہا کہ وہ چیز جو میں نے کئی سالوں سے میں نے علم حاصل کیا، کئی سالوں سے میں نے حاصل کیا، وہ چیز چوری ہو گئی۔ کہا کیا چوری؟ کہا میرا علم چوری ہو گیا، میرا علم چوری ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ علم تو چوری نہیں ہوتا، تمہارا علم کیسے چوری ہو گیا؟ اس نے کہا کہ استاد نے جتنے سال مجھے تعلیم دیا، میں نے سارے چیزوں کو کتاب میں لکھا، کاپی میں لکھا، اس کو نوٹ کیا، مگر میں نے کبھی اس کو اپنے دل و دماغ میں نہیں بسایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو کاغذ کی حد تک رہتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، لیکن وہ علم جو اپنے دل و دماغ میں جس کو بسا لیا جاتا ہے، سال و سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ اپنے نہ کبھی ذہن سے ملتا ہے نہ کبھی دل سے ختم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے علم کو ذہن میں بٹھا لیا۔ تو لہٰذا جو آپ کو جو درس پڑھایا گیا، جو بچوں کے لیے، جو ہمارے بچیوں کے لیے جو درس پڑھایا گیا ہے، تو وہ کاغذ کی حد تک نہ رکھے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے کاغذ کے حد تک رہا، امتحان کی تیاری کی، آپ کو انعام مل جائے گا، پہلا انعام، فرسٹ انعام، سیکنڈ انعام، تھرڈ انعام آپ کو مل جائے گا۔ مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس چیز کو جو پڑھایا گیا ہے، اساتذہ نے جو محنت کی ہے، وہ محنت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علم تھا کاغذ کی حد تک رہا، نہیں، کاغذ کی حد تک نہیں رکھنا ہے اس کو۔ دیکھیے، ایک علم دنیائی ہے، ایک علم آخرت ہے۔ علم دنیائی آپ کاغذ کی حد تک رکھیے، آپ کو جاب ملے گا، رٹیے، حفظ کریے، امتحان دیے، کامیاب ہو گئے، آپ کو جاب مل جائے گا، بعد میں بھول جائیے اس کو، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ ہوتا ہے نا؟ اب اتنے لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں، 3 کلاس میں کیا پڑھایا گیا، کس کو یاد ہے بھائی؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ کیا قبر میں آپ کو سوال کرے گا؟ بالکل سوال نہیں کرے گا۔ فرشتے پوچھیں گے؟ بالکل نہیں پوچھیں گے۔ کیا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ جاب سے نکال دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ بتاؤ تم نے فرسٹ کلاس میں کیا پڑھا، سیکنڈ کلاس میں کیا پڑھا، تھرڈ میں کیا پڑھا، سیونتھ میں کیا پڑھا، 10th کلاس میں کیا پڑھا؟ کوئی سوال نہیں کرے، جاب مل گئی تو مل گئی، کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی علم جو اساتذہ نے پڑھایا اگر کاغذ کی حد تک رہا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کاغذ کا جو علم ختم ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گیا۔ اللہ جو سوال کرے گا قبر میں، کہ دنیاوی علم کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کتنے سال دنیا کا علم حاصل کیا، تم نے کتنے پیسے جمع کیا، کتنے تم نے دولت جمع کی، کتنے تم نے مکانات بنا، یہ سوال نہیں کرے گا۔ اللہ سوال کیا کرے گا؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا علم کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم ہے، یہ علم آخرت ہے۔ یہ تو لہٰذا جس کے پاس علم آخرت ہوتا ہے نا، تمام کر رہا ہوں، جس کے پاس علم آخرت ہوتا ہے اس کے پاس خود بخود دنیا آ جاتی ہے۔ جس کے پاس علم آخرت ہوتا ہے نا، دنیا خود بخود آ جاتی ہے، اسے دنیا کے چکروں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود دنیا اس کے پاس چل کے آتی ہے۔
اور جس کے پاس آخرت کا علم نہیں ہوتا، صرف دنیا کا علم ہوتا، وہ دنیا کے دروازوں کے پاس بھٹکتا پھرتا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ دل و دماغ میں علم کو بسا لینا، حفظ کر لینا۔ اس علم سے زیادہ ضروری ہے جو آپ نے 20 دن 21 دن علم حاصل کیا۔ تو لہٰذا یہ بہترین موقع تھا باقر العلوم کے اراکین کی جانب سے، کمیٹی کی جانب سے۔ لہٰذا اس علم کو آپ آگے بڑھائیے، بچوں سے جتنے یہاں پہ ہماری بہنیں تھیں، ہمارے جو بچے ہیں، جتنا علم حاصل کیا اساتذہ سے، اس علم کو آپ آگے بڑھائیے، اپنے ذہن میں رکھیے۔ انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ کو علم حاصل کرنے کے ہر سال موقع ملتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ایک موقع تھا انعام کے لیے، اور انعام، اور یہ نہ سوچے کہ کسی کو اور کوئی جس کو انعام نہیں ملا، یہ نہ سوچے کہ مجھے انعام نہیں ملا اور میں نے فیل ہو گیا۔ نہیں، آپ فیل نہیں ہوئے، آپ کامیاب ہوئے۔ کیوں کامیاب ہوئے؟ یہ جو ذریعہ ہے انعام دینے کا، یہ ذریعہ صرف آپ کو علم حاصل کرنے، علم کی طرف رغبت دلوانے کے لیے ایک ذریعہ بنایا، علم کی طرف متوجہ کرانے کے لیے، آپ کو بلانے کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک انعام، ایک ذریعہ ہے۔ لیکن یہی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ مایوس نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ نہ گھبرائیں، والدین نہ گھبرائیں میرے بچے کو انعام نہیں ملا، والدین پریشان نہ ہو کہ میرا بچہ پاس نہیں ہوا۔ نہیں، آپ کا بچہ پاس ہوا۔ 21 دن آپ کا جب بچہ جو کلاسوں میں آیا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی آپ کے بچوں کو علم ملا ہوگا۔ آپ کے بچوں کو جو علم ملا، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ باقر العلوم کمیٹی کے تمام اراکین سے آپ اس سے زیادہ کار خیر کریں، اور ہر سال اس پروگرام کو آگے بڑھاتے رہیے۔ اور انشاءاللہ ہمارا ساتھ تو آپ کے ساتھ ہے ہی ہے، انشاءاللہ جب تک اللہ حیات دے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دامے درہمے سخنے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔